صلوا علیہ وآلہ۔ محترم حضرات، گزشتہ نشست میں ہم نے یہ عرض کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو روزے دار اپنے اندر پائے یا جو مسائل درپیش ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم روزے کے چھوٹنے اور اس کے کفارے کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ سفر کے دوران چاہے وہ سفر دقت مشکلات پر مبنی ہو یا آسانی پر، لیکن مسافر جب سفر کرے اور رمضان میں اگر وہ سفر کرے کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اس روزے کو چھوڑنے کا مطلب ہمیشہ چھوڑنا نہیں، بلکہ رمضان میں جتنے روزے وہ پالے اور جتنے بھی روزے رہ جائیں رمضان المبارک کے عید کے فوراً بعد جب کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چاہے تو پے در پہ رکھ لے اور چاہے تو جب موقع ملے رکھ لے تو روزے وہ ادا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی مریض اس کا مرض ایسا ہے کہ اب آئندہ اس میں کوئی افاقے معاملہ نہیں، جیسے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی ایسا مرض جو روزہ رکھنے سے مانے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، ایسا مریض بھی روزہ چھوڑ دے تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اس میں دو معاملے، ایک ہوتا ہے مستقلاً مرض اور ایک ہوتا ہے عارض۔ مثال کے طور پر سخت کمزوری اور بڑھاپا، اور ظاہر ہے کہ جب سخت بڑھاپا اور کمزوری ہو تو اس میں فاقے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے جتنے روزے اس نے نہیں رکھے اور دنوں میں بھی ان کی تکمیل ممکن نہیں تو اتنے روزوں کا وہ کفارہ دے گا، اس کا ہدیہ دے گا، یعنی فدیہ دے گا۔ فدیے کی ایک روزے کی ایک رقم 2 سیر آٹے کی قیمت، ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک فدیہ ہے۔ مثلا 30 روزے اگر اس نے نہیں رکھے تو 30 فدیے کی رقم نکال لیں اور وہ 30 یا 29 روزوں کا فدیہ وہ ادا کرے۔ یہ ایسی صورت میں رکھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا۔ بعض امراض عارضی ہوتے ہیں، جیسے رمضان میں بیمار ہو جائے کوئی آدمی، رمضان میں اگر اس نے روزے نہ رکھے تو اب رمضان کے بعد افاقہ ہو گیا، اتنی طاقت ہے کہ روزے رکھے، تو ایسا آدمی جو قدرت رکھتا ہو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ روزوں کی قضا کرے گا، جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ ان کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے قیاس کر لیں اور بھی جتنے امراض، بعض وہ عوارض ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ ہے عوارض نسوانیہ، انہیں جو حیض کی صورت میں 7 دن یا 6 دن یا 10 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، تو اس کے اگر مہینے میں 10 یا اس کی عادت کے مطابق 7 یا 8 یا 9 روزے چھوٹ جائیں تو وہ جتنے رمضان میں روزوں کو پالے وہ روزے رکھے، اور جتنے روزے چھوٹ جائیں ان روزوں کی وہ عید کے بعد میں قضا کرے گا۔ کسی خاتون نے روزہ رکھا، آج روزے کی نیت کی اور آج ہی اسے حیض جاری ہو گیا تو وہ روزہ، لیکن اس میں وہ احتراماً کچھ کھائیں گی پئیں گی نہیں، اور یہ روزہ جو ٹوٹ گیا اس کی بھی قضا رکھنی ہوگی۔ یعنی روزے کے دوران اگر وہ عوارض نسوانی شروع ہو جائیں تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی بھی اسے قضا کرنی ہوگی۔ وجہ شرعی، روزے کا ترک کرنا سخت گناہ بلکہ گناہ عظیم، بلکہ ابن خزیمہ کی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا رمضان کا روزہ رہ گیا، خواہ وہ عوارض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کسی طرح رہ گیا، رمضان کا روزہ
چھوڑنے پر اگرچہ چھوڑنے کی رخصت بھی، لیکن آدمی پوری زندگی بھی اگر روزے رکھ لے تو رمضان کے وہ روزے کا ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان میں رمضان کے روزے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ قضا کرنے سے ایک شرعی ضرورت پوری ہو گئی کہ آدمی گناہ سے بچ گیا، روزہ ترک کرنے کا جو وبا سے بچ گیا اور روزہ بھی ادا ہو گیا، لیکن جو رمضان میں برکت روزے کی، وہ برکت اور وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب جو ایک روزے دار کے لیے روزے پر معین کیا گیا، اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو فرمایا وہ اس اجر کو نہیں پا سکتا۔ جب یہ بات سامنے آئی ابو خزیمہ کی اس روایت سے کہ کوئی روزہ عذر شرعی کی بنا پر بھی اگر چھوٹ جائے تو سارے زندگی روزے بھی رکھ لے تو اس کا عوض نہیں، یعنی اجر اور ثواب کے اعتبار سے اگرچہ قضا ہو جائے، جب اس روزے کا عوض پورے رمضان کے روزے نہیں ہو سکتے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو روزے کا توڑنا کتنا بڑا وبال ہوگا، اب اس سے اندازہ لگائی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی قصدن روزے کو توڑے تو اس پر کفارہ اور قضا دونوں۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے ایک آدمی کو بھوک برداشت نہیں اور اس نے کھا لیا، یا پیاس برداشت نہیں پانی پی لیا، یا اور کوئی وجہ ایسی جس سے روزہ ٹوٹ جائے اور اس پر کفارہ لازم آتا ہے، اس کی سینکڑوں قسمیں، اگر اس نے اس قسم کا کہ جس پر کفارہ لازم ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ 60 روزے تو کفارے کے رکھے گا، پورے 60 روزے، اور یہ تو کفارہ ہوا، پھر ایک روزے کا بدل ایک روزہ اور، یعنی 61 روزے وہ رکھے گا، 60 کفارے کے اور ایک قضا کے۔ مسائل کی کتب میں لکھا گیا 59 روزے رکھنے کے بعد 60واں روزہ اگر اس کا چھوٹ گیا تو اب دوبارہ سے گنتی پوری کرے گا، یعنی دوبارہ اس کو 60 کرے گا۔ البتہ خواتین کا معاملہ مردوں سے مختلف ہے۔ کسی خاتون نے روزہ توڑا اور روزہ توڑنے پر اس نے کفارے کے روزے رکھنے شروع کیے، اور کفارے کے روزے رکھ رہی تھی کہ وہ عوارض نسواں میں مبتلا ہو گئی، یعنی اسے حیض آ گیا، تو ایسی صورت میں جتنے دن وہ حیض وہ اس پر معاف ہوں گے، روزے معاف نہیں، یعنی اتنے دن، لیکن حیض ختم ہونے کے بعد گنتی پھر مکمل کرے گی۔ 60 روزے کفارے کے اس کو بھی رکھنے ہوں گے پے در پہ، اور جن میں وہ عوارض میں ہے وہ ایک طرح سے چھوٹ ہے، لیکن مرد کو اس کی چھوٹ نہیں، اس کو پے در پہ رکھنے پڑیں گے۔ تو اس لیے روزے کا توڑنا، کفارہ کون سے روزے کے توڑنے پر ہے، یہ مسئلہ ذرا سا نازک ہے، اور اس کو آپ بہت یاد رکھیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے دوبارہ اس سے پوچھ لیں، اور ہم بھی اس میں کئی جگہ اس کو ریپیٹ کریں تاکہ صحیح مسئلہ آپ کے ذہنوں میں بس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نیت کے مسئلے میں یہ عرض کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر 9 یا 10 بجے صبح کرے، یا اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا اور دن نکلنے کے بعد اس نے روزہ رکھا، روزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ سورج نکلنے کے بعد اس نے روزے کی نیت کی، اگر ایسا روزہ اس نے توڑا تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اس روزے کے توڑنے پر کفارہ ہے جس کی نیت اس نے سحری میں کی، جیسے عموماً عام طور پہ ہم لوگ جو سحری میں کرتے ہیں روزے کی نیت۔ روزہ اگر ٹوٹا، اس روزے کے ٹوٹنے پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی، لیکن اگر صبح ہونے کے بعد اس نے روزے کی نیت کی، اس صبح ہونے کے روزے کی نیت والے روزے کو اگر اس نے توڑا تو اس پر خالی قضا ہے، کفارہ۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جس دن اس نے روزہ توڑا اور اس روزہ توڑنے والے پر قضا اور کفارہ لازم ہو گیا، مثلا اس نے صبح 9 بجے روزے کی نیت کی اور اس کے بعد اس نے وہ روزہ توڑا، دن نکلنے کے بعد صحبہ کبریٰ سے پہلے نیت کی، اس روزے کے ٹوٹنے پر خالی قضا اور کفارہ نہیں۔
ایسے روزے کے ٹوٹنے پر بھی کفارہ نہیں کہ اس نے سحری میں تو نیت کی اور اس کے بعد 9 یا 10 بجے اس نے روزہ توڑ دیا. ٹھیک، اب 9 یا 10 بجے اگر ہم سے مسئلہ پوچھیں کہ بھئی میں نے یہ جان کر کے روزہ توڑا، ظاہر ہے ہم کہیں گے کفارہ بھی اور قضا بھی. لیکن اسی دن وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جس میں روزہ رخصت ہے، مثلا اس نے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑنے کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا. مثلا 10 بجے اس نے روزہ توڑا اور 11 بجے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہ بھی توڑتا تو ایک دل کے مریض کی جان بچانے کے لیے دوا تو پلانی پڑتی، بھائی جان بچائی جائے، روزہ تو توڑ دیا جائے گا جان بچانے کے لیے. ایسا اگر کوئی عذر روزہ توڑنے کے بعد پایا گیا تو اب صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک روزہ رکھا اور اس نے رات ہی میں نیت کی اور 10 بجے اس نے روزہ توڑ دیا، ایک صورت تاکہ سمجھ میں آ جائے. 10 بجے اس نے روزہ توڑا، 10 بجے روزہ توڑنے کے بعد اب تک تو یہی مسئلہ تھا کہ بھائی روزے کی نیت رات میں کی، 10 بجے روزہ توڑ دیا، اب کفارہ خاتون پر لازم ہے. لیکن 10 بجے اس نے روزہ توڑا اور 11 بجے اسے حیض آ گیا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ روزہ نہ بھی توڑتی تو روزہ جب بھی ٹوٹ جاتا کہ اس کو حیض جاری ہو گیا. تو ایسی صورت میں اس پر صرف قضا ہوگی اور کفارہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. ایک بطور نمونہ ہم نے 2 مثالیں دی اور اس قسم کی کئی قسمیں جو ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. جیسا واقعہ پیش آئے کسی عالم سے پوچھے تو اس صورت مسئلہ کو دیکھ کر پھر عالم جو ہے وہ مسئلہ بتائے گا. تو بعض صورتیں ان میں ایسی ہیں جس میں کفارہ ساقط ہوگا کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ جس میں روزہ توڑنا اس کے لیے جائز تھا، تو ایسی صورت میں صرف اس پر قضا ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے مثلا یہ 14 ہجری چل رہا، فرض کیجیے کہ ایک آدمی نے 1421 ہجری کے رمضان میں ایک روزہ توڑ دیا جس پر کفارہ اور قضا دونوں لازم. اسی طرح 1422 ہجری میں اس نے دوسرا روزہ توڑا، یعنی 2 روزے اس کے ذمے ہو گئے کہ 2 روزے اس نے توڑے، تو 2 کفارے اور 2 قضا ادا کرنی ہوں گی کہ اس نے 2 روزے توڑے ہیں. تو کیا ہوگا کہ پچھلے سال جو اس نے روزہ توڑا اس کے کفارے کے بھی روزے رکھے اور ایک روزے کی قضا کرے. اس سال جو اس نے روزہ توڑا ہے تو اس سال کے روزہ توڑنے پر بھی وہ کفارے کے بھی روزے رکھے گا، قضا بھی رکھے گا. ایک صورت اس میں یہ ہے کہ 2 کفارے اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک ہی کفارہ اس کے ذمے سے دوسرے کفارے کو بھی ساقط کر دے گا. وہ یہ ہے کہ جیسے اس نے ایک ہی رمضان کے 2 روزے توڑے، 1422 ہجری میں جو رمضان پایا گیا، اسی ایک مہینے کے رمضان میں اس نے 2 روزے توڑے، تو اب کیا ہوگا؟ 2 روزے ایک ہی مہینے کے رمضان کے توڑے، اب وہ ایک ہی کفارے میں یعنی 60 روزے اور ایک اس کی قضا رکھے گا اور اس طریقے سے سارا اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے. دونوں توڑنے والے روزے ایک ہی مہینے کے رمضان کے ہیں تو ایک کفارے سے دوسرا کفارہ ساقط، یعنی ایک ہی کفارہ اس کو کفایت کرے گا، یعنی 60 روزے رکھے گا اور اسی طریقے سے ایک روزے کی قضا. یہ تھی وہ صورتیں، کن صورتوں میں ٹوٹے تو کفارہ ہے، کن صورتوں میں ٹوٹے تو کفارہ نہیں. ایک صاحب مجھے ملے تھے، بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ذرا سا بعد میں مجھ سے مل لیں، لیکن پھر بعد میں ملے نہیں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ روزے کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی سے مجامعت کی، خلوت صحبت کی، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ بھی ہوگا اور اس کی قضا بھی ہوگی. البتہ شوہر نے بیوی کو مجبور کر دیا اور مجبور کرنے کے بعد بیوی منع کر رہی تھی، لیکن مجبور کرنے پر اس نے اس کی صحبت کی، تو بیوی خالی قضا رکھے گی، کفارہ اور قضا یہ دونوں اس کے ذمے لازم ہوں گی. بہرحال یہ چند اس کی صورتیں، وہ صاحب اگر یہاں بیٹھے ہوں وہ اپنا مسئلہ بھی سن لیں کہ ان پر کفارہ
اور गोया उसकी कज़ा दोनों लाजिम है जब जानकर इस कस्म की सोहबत करे कि उसे अपना रोजेदार होना याद, और अगर याद ना हो तो वही मसाइल पहले रोजे के जो भूल से सरजद हो जाए बाद मामला, तो वो है। इसी तरह जिमनन, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और हम जाहिर है कि जुमे में भी जुमे की तकरीर होती, इतवार को हम इसलिए नागा करते हैं कि ये तसलसल सुनने वालों के लिए बरकरार रहे, तो शायद आइंदा से बयान किया जाएगा, लेकिन जिमनन ये आपके जहन में रहे कि जैसे रोजे अगर छूट जाएं तो रोजों की कज़ा जरूरी है, इसी तरह जितनी नमाजें छूटी हैं उन नमाजों की कज़ा भी आपके जिम्मे। जो पिछले कई सालों से आपने ज़कातें नहीं दी, वो ज़कातें भी आपके, जब तक कि उन सबको अदा नहीं करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहां से उसकी बरात नहीं होगी। कानून तो ये है, लेकिन वो अगर किसी को बख्शना चाहे तो उसके दस्ते कुदरत को कौन रोक सकता है। लेकिन कानून यही है शरीयत का कि जितनी नमाजें कज़ा हुई उनको अदा किया, जिसने कज़ा हुए उनको भी अदा किया जाए। और इस सिलसिले में एक बार और ज़िमनन जहन में रख लें, अगर वक्त हुआ तो हम तफसील से पूरा एक दर्ज इसी पर लगाएंगे। जब तक आप अपनी फर्ज नमाजें जो आपके जिम्मे कज़ा उसे अदा नहीं करेंगे, कोई नफल आपका कबूल नहीं होगा। नफलों की जगह फर्ज ही को अदा कीजिए। इसी तरीके से किसी के जिम्मे अगर फर्ज रोजे हों, जब तक वो उन फर्ज को अदा नहीं करेगा उसका नफल रोजा कबूल नहीं होगा। लिहाजा जब भी कोई नफल रोजा रखने का मौका आए, जैसे उम्मन 10 मुहर्रम को रखा जाता है तो रखा जाता है, या शव्वाल में 6 रोजे रखे जाते हैं, या और भी ऐसे अय्याम जिसमें रोजे रखे जाते हैं नवाफिल, उनमें भी आप अपने रोजे जो कज़ा हैं उनकी आप नियत करेंगे, तो जाहिर है कि वो बज़ाहिर लोग उस दिन नवाफिल रख रहे होंगे, लेकिन आप जब फर्ज की नियत करेंगे इससे फर्ज साबित होगा। ये जहन में मसला रहे कि जब तक उसे अदा नहीं किया जाएगा उसका कोई नफल जो है वो कबूल नहीं होगा। ये थे आज के चंद मसाइल। पहले हम गुज़िश्ता जो हमसे मसाइल पूछे गए पहले हम उनका जवाब देते हैं, अगर वक्त रहा तो दीगर मसाइल हफ्ते के दिन जो आज सवालात आए हैं उनके जवाब दिए जाएं। पहला सवाल यह है कि रोजे की हालत में अगर मियाँ बीवी एक साथ सोते हैं, ओसो किनार करते हैं या गले या हाथ वगैरह डालकर लेट जाते हैं, ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में रोजा, लेकिन उलमा ने इसको मकरूहात से इसलिए लिखा कि वो बोसो किनार के बाद में कहीं वो शरई हुदूद उबूर न कर जाए, इसलिए ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा सरजद हुआ और खलवत सहीहा या सोहबत या मुजामत नहीं हुई तो ऐसी सूरत में टूटेगा। ईशा के फर्ज रह जाए तो वो वित्र किस तरीके से पढ़ेगा? अगर तरावी रह जाए तो किस तरह अदा करेगा, यही पूछना चाहते हैं आप। देखिए, किसी आदमी की ईशा की से रह गई तो जब आदमी मस्जिद में आए और तरावियां शुरू हो गई, उसके बाद में वो अपने 4 फर्ज पढ़ेगा, 2 सुन्नत पढ़ेगा, इसके बाद वो आन करके तरावी में शामिल होगा। जब वो तरावियों में शामिल हुआ तो 2 या 4 के तो जरूर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है वो आन कर अपने फर्ज पढ़ेगा, 2 सुन्नतें पढ़ेगा। अब तरावी में वो शामिल हुआ तो उसकी 2 या 4 तरावियां तो चली जाएंगी। इसलिए फुक़हा ने मुफ्ताब कौल यह है, फतवा इसी पर दिया गया कि अब उसके बाद वो तरावियों के बाद अलग होकर पहले या रह गई वो अदा करे, और वो अदा करने के बाद में नमाज वित्र जो है वो अलग अदा करेगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने नमाज तरावी से पहले जो 2-4 रह गई और इमाम के साथ वित्र पढ़ ली और वित्र पढ़ने के बाद में तरावियां पढ़ी, इन सूरत हो जाएगी। लेकिन हमारे अकाबिर उलमा ने यही फतवा दिया कि पहले अपनी पूरी तरावियां करे और तरावियां करने के बाद में अब जो तरावियां रह गईं उनको पूरा करे, फिर उसके बाद वित्र वो अलग पढ़े। और उलमा ने फतवा यही दिया। अगरचे मैंने अर्ज किया कि दूसरी सूरत में भी, ये हम पहले बता चुके मसला, लेकिन हो सकता है कोई साहब ने ना सुना। रोजे के दौरान एहतलाम की सूरत में गुस्ल
کا طریقہ کیا ہے؟ احتلام اگر سوتے میں ہو جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اور ہم نے کل یا پرسوں کی نشست میں یہ عرض کی کہ روزے کی حالت میں روزے دار جب غسل کرے تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط کرے، یعنی کلی کرتے وقت اچھی طریقے سے کلی کرے اور غرغرہ نہ کرے۔ ناک میں جب پانی چڑھائے تو ناک کا جو نرم بانسا ہے، جہاں تک ہڈی آپ دیکھیں بلائیں، یہاں تک پانی چڑھا، اتنا پانی نہ چڑھائے کہ دماغ تک پہنچ جائے۔ اگر دماغ تک پہنچا اور اس سے اپنا روزے دار ہونا یاد ہوا، ظاہر روزے کو توڑ دے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں احتیاط برتی جائے، غرغرہ نہ کیا جائے، اور پورے بدن پر پانی اس طرح بہائیں کہ کوئی بدن کا بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل ہے، اور دوران روزہ یہ احتیاط ضروری۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر تیز عطر جس سے دماغ چکرا جاتا ہے، اس کا استعمال روزہ رہے گا۔ اچھا، ڈرپ یا خون چڑھانے سے روزے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کفارہ کن کن صورتوں میں واجب؟ آپ نے جو آخری پوچھا کہ کفارہ کن کن صورتوں میں ہے، وہ ہم پہلے بتا چکے۔ اب آئیے، اس قدر تیز عطر، اصل میں جو لفظ عطر اتنا تیز نہیں ہوتا، یہ آج کل جو نئے نکل گئے ہیں، یہ اصل میں فی الواقع عطر نہیں جو دماغ چکرا جائے آدمی، یہ اصل میں مختلف کیمیکلز کا میل ہے۔ اب وہ قسمت کی بات ہے کہ جو آدمی آپس میں چند کیمیکل کو ملا، اور کیمیکل ملنے کے بعد قدرت خوشبو ہو جائے، یہ جو بناوٹی عطر ہیں یہ سب اسی قسم کے ہیں۔ اور آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ باقی اس کے سونگنے سے دماغ چکرا جائے، تو ایسے عطر استعمال کرنے سے پرہیز کیجیے، لیکن روزہ نہیں جائے گا، لیکن ایسے عطر جو ہیں ان سے بچا جائے۔ ڈرپ اور خون وغیرہ چڑھانے سے ہمارے یہاں سے دارالعلوم امجد سنت جماعت کی عظیم دینی درسگاہ ہے، ہمارے یہاں سے یہی فتویٰ جاری ہوتا کہ ڈرپ لگانے میں یا خون وغیرہ چڑھانے میں، انجیکشن وغیرہ لگانے میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، مقتدی نے آخری رکعت میں جماعت کو پایا، جب مقتدی اب شروع کرے گا تو قرات ثنا سے شروع کرے گا یا فاتحہ؟ کوئی شخص جس نے امام کو آخری رکعت میں پایا، یا اس کی ایک چھوٹ گئی یا دو یا تین چھوٹ گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ جب شامل ہوگا، جتنی رکعتیں اسے ملی وہ اس نے پڑھ لی، اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اب وہ ثنا پڑھے گا، ثنا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور گویا دوسری صورت بھی، یعنی اس کے مختلف صورتیں کہ اس نے کون سی رکعت پائی تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ مسبوق کی بھی کئی قسمیں، مثلا ایک نے خالی اتحیات پائی، ایک نے ایک رکعت پائی، ہر ایک کی صورت جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن یہ کہ جب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو، جو صورت آپ نے پوچھی ہے اس کے مطابق کہ آپ نے اگر اتحیات میں امام کو پایا تو آپ اپنی نماز ثنا سے شروع کریں گے، اور شروع کرنے کے بعد اسی طریقے سے دو میں جناب دوسری صورت پڑھیں گے، چونکہ آپ کو کوئی رکعت نہیں ملی، لہذا فرض کی آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور دوسری صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ 4 سنت کی آخری 2 رکعت میں فاتحہ کے بعد کیا صورت پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل پڑھنی چاہیے۔ یہ نوافل، سنت، وتر، ان میں تمام رکعتیں جو ہیں ان کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت بھی پڑھی جائے گی۔ نوافل میں بھی، سنت غیر موقعہ سب میں پڑھی جائیں، صرف فرض نماز میں پہلے پڑھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ اور دوسری صورت پڑھیں گے، اور آخر میں مغرب کی 1 رکعت یا عشاء یا ظہر میں یا عصر میں بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو اس صورت میں فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں آپ پوری رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور بھی صورت پڑھیں گے۔ البتہ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ کوئی دوسری صورت پڑھیں گے، اعوذ باللہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ شریف یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کے پڑھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو پڑھے تو یہ پڑھے، چونکہ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی،
اس لیے امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھ کر اب خاموش ہو جائیں گے۔ قرآن جہاں بھی پڑھنا ہے مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اتحیات، دعائے قنوت، درود شریف اور دعا، اور اسی طریقے سے رکوع اور سجود کی تسبیحات اور گویا تکبیریں، یہ سب آپ پڑھیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا، عرض یہ ہے کہ میری بچی 11.5 سال کی، اس نے قرآن شریف حفظ کر لیا، اس سال اس کا ذوق وہ بھی تراویح کی طرح قرآن پڑھے، آپ سے مشورہ ہے کہ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی دہرائی بھی ہو جائے اور اس کے ذوق اور شوق بھی اس کا پورا ہو جائے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے تحریک بھی پیدا ہو جائے، اب اس کی کیا صورت ہے؟ ہمارے علماء اتفاق یہ فتویٰ دیا کہ خاتون کی امامت بھی نہیں کر سکتی، اگر کوئی خاتون ہی نماز پڑھائے، امام خاتون بنے اور جناب خواتین ہی اس کے پیچھے نماز پڑھے، تو اس کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ ایک صورت تو یہ ہے، بالفرض کہیں نے ہمارا مسئلہ اور وہ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کی صورت پھر یہ ہے کہ خواتین جب اپنی جماعت کھڑی کریں تو خاتون امام کی طرح مصلی پر آگے نہیں ہوگی، بلکہ جو صف خواتین کی ہے اسی صف ہی میں وہ کھڑی ہوگی جو قرآن سنا رہی ہو یا دوسروں کی۔ ایسی عمارت کو بھی ہمارے فقہائے احناف نے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ ہمارے ذہن میں ایک درمیانی ترکیب آپ کی بچی کے لیے یہ ہے کہ آپ کی بچی مصلی پر کھڑے ہو کر رات میں نوافل کی نیت کر کے قرآن مجید سنائے، اور اس کے پیچھے اس کے ماں باپ یا اہل بغیر نماز کی نیت کیے قرآن مجید کھول کر اور اس کے قرآن کی سماعت کریں۔ تو اب وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو لقمہ نہ دیں، بلکہ اس کو نوٹ کر لیا جائے، رکعت اور نماز ختم ہونے کے بعد اسے بتایا جائے کہ یہاں تمہیں لقمہ دینا تھا، یہ آیت تم نے صحیح نہیں بتایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کوئی آدمی اگر نماز میں ہو تو غیر نمازی اگر اس کو لقمہ دے، یعنی ایسے آدمی نے لقمہ دیا جو نماز میں نہیں ہے، تو غیر نمازی کا لقمہ اگر نمازی لے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ غیر نمازی کو لقمہ دینا بھی جائز نہیں اگر اس نے دیا اور امام نے لیا، ان صورت میں ظاہر ہے کہ امام کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک بچی کا ذوق اور اس کو قرآن مجید سنانے کے لیے اسے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے اور وہ آواز بلند قرآن مجید جو ہے وہ نوافل میں پڑھے اور اس بیٹھ کر کے سنے، تو اس طریقے سے بھی اس کے ذوق جو ہے اس کا دوبالا ہو سکتا ہے اور اس کی عادت بھی برقرار رہے گی، اور جو اس نے یاد کیا ہے گویا اس کے بھی دوام میں مدد ملے گی۔ باقی جو رکے ہیں ان کا جواب ہم آئندہ نشست میں دیں گے۔ دعا فرمائیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی اس سے قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوض الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔